نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک اور اس کائنات کا چلانے والا ہے، جس کے رحم و کرم پر ہم لوگ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں نیند سے بیدار کرتا ہے، زندگی کے مختلف راستے ہموار کر کے دیتا ہے، زندگی میں مختلف پریشانیوں کو ہم سے دور کرتا ہے، جو جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے آخر میں رسول بنا کر بھیجے گئے، جن کی باتوں کو ماننا، جن کی اتباع کرنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. محترم سامعین، یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے. اس دنیا میں کوئی آدمی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا کے بعد جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی میں کوئی آدمی کامیاب ہو جائے گا، وہی اصل کامیابی ہے. جو آدمی اس زندگی میں ناکام ہوا وہی اصل ناکامی ہے. دنیا کی زندگی میں اگر وہ کسی فیلڈ میں ناکام ہوتا ہے تو افسوس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل کامیابی مرنے کے بعد والی زندگی میں ہے. محترم سامعین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کے لیے موقع دیا ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ عمل چھپ کے کریں یا علانیہ طور پہ کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک عمل کا ہمیں حساب ملے گا، پورا بدلہ ملے گا. لیکن دنیا میں جو اکثر اعمال ہیں وہ اعمال ہماری زندگی تک محدود ہیں. جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہمارے عمل کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ہمارے نام اعمال میں ثواب میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کو بجا لائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی قبر میں ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. گویا کہ وہ اعمال ایسے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے عقل مند اور ہوشیار چالاک وہ مسلمان ہوتے ہیں جو ایسا عمل کر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے بھی اس عمل سے فائدہ مکمل طور سے اٹھاتے ہیں.
انہی اعمال میں سے وقف کا عمل ہے۔ بہت سے مسلمان تو وقف کا معنی سمجھتے نہیں۔ وقف کسے کہتے ہیں آج کل میڈیا میں آپ لوگ سنے ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی کا ذریعہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سلف ہیں انہوں نے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جائیداد وقف کر دیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو دے دیے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے نام سے وقف کر دے، پھر اس میں رجوع کرنے کا حق اس آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔ قبر میں رہتے ہوئے بھی جب ہم قبر میں مٹی میں مل جائیں گے، پھر بھی ہمارے عمل کا سلسلہ باقی رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کی: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہو، جیسے کسی نے مسجد تعمیر کر دی ہو، کسی نے مسجد کے لیے جگہ دے دی ہو، کسی نے ہاسپٹل تعمیر کر دی ہو اور اس میں علاج مفت ہو رہا ہے، یا کم پیسے لے کر اس میں غریبوں کا، محتاجوں کا علاج ہوتا ہے، یا اس نے مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ کوئی تعمیر کر دی ہے، یہ سب صدقہ جاریہ میں، یا اس نے کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا، یہ سب صدقہ جاریہ میں سے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ قبر میں رہتے ہوئے بھی اس عالم کو اس کے علم کے چھوڑنے کی وجہ سے ثواب پہنچتا رہے گا قیامت تک کے لیے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام علی المدینی، امام اسحاق بن راہوی، جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو علماء سلف میں سے ہیں، قبر میں رہتے ہوئے قیامت تک کے لیے ان کو اجر ملتا رہے گا کہ ہم ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہم ان کے اقوال کے ذریعے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قبر میں رہتے ہوئے ان کو فائدہ مل رہا ہے، ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اول صالح یدعو لہ، تیسرا نیک اولاد جو اس نے چھوڑ کے مرا ہے، نیک اولاد چھوڑ کے مرا ہو۔ نیک اولاد کوئی آدمی چھوڑ کے مرتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کرے، بچپن سے ہی نیک بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ 15 سال تک، 20 سال تک دین سے دور ہو، دین سے بیزار ہو، ہم اس سے کہیں گے نماز پڑھو، اچھے کام کرو، تو وہ نہیں مانے گا۔ اسی لیے ابو داؤد کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں تنبیہ کے طور پہ مارنے کا حکم دیا ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دینا ہے۔ 2 بچے 10 سال یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ایک ساتھ ایک چادر میں نہیں سونے دینا، الگ الگ کرنا ہے بستر کو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر سے ہی بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے ذہن میں ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، نیک اعمال کا شوق، نماز سے محبت، نبی سے محبت، اللہ سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، مسلمانوں سے محبت، تو انشاءاللہ وہ مستقبل میں اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ یہ 3 لوگوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کرنے والا، نیک اولاد کو چھوڑنے والا، یا
علم چھوڑ کے مرا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، کہ یقیناً ایک مومن کو اس کے مرنے کے بعد جو نیکیاں ملتی ہیں وہ علم جس کو اس نے سیکھا اور سکھایا اور نشر کیا اور پھیلایا ہو، او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک اولاد چھوڑا ہو، او مصحفا ورثہ، یا قرآن اس نے وراثت میں چھوڑ کے مرا ہو، قرآن چھوڑ کے مرا ہو، وراثت میں بچوں میں تقسیم کیا ہو، دیکھو اس قرآن کو پڑھتے رہنا، اس قرآن کو فالو کرتے رہنا، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ او مسجدا بنا، یا مسجد تعمیر کیا ہو، او بیتا لابن السبیل بنا، یا مسافروں کے لیے کوئی گھر تعمیر کیا ہو، او نہرا اجرا، یا کوئی نہر کو جاری کر دیا ہو، یعنی ایسی جگہ جہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی نہیں ملتا ہے، بہت مشکل سے وہاں پر پانی ملتا ہے، خاص طور سے عرب میں اس زمانے میں، تو ایسی جگہ میں کوئی آدمی نہر جاری کر دیتا ہے، پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، تو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ او صدقۃ فی حیاتہ وصحتہ، یا اس نے کوئی صدقہ کیا ہو زندگی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں نہیں، تندرستی کی حالت میں صدقہ کیا ہو، تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی کو ہم وقف کہتے ہیں۔ وقف کا معنی کیا ہے؟ فقہا اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی ہے، کہتے ہیں تحبیس الاصل و تسبیل الثمرہ۔ وقف کا معنی ہے کہ جو اصل ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نام پر روک کے رکھنا، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو بیچنا نہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ایک ہوٹل بنا دیتا ہے جس میں کرایہ پہ لوگوں کو رکھا جائے، تو کیا ہے وہ زمین اور جو ہوٹل ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جائے گا، اس کو کبھی نہیں بیچا جائے گا۔ جس نے وقف کیا ہے اس کے بچے بھی اس کے وارث نہیں ہوں گے، اس جائیداد کو ہبہ کے طور پہ کسی کو گفٹ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نکل گیا ہے۔ لیکن اس ہوٹل سے جو کمائی ہوگی، جس آدمی نے اس ہوٹل کو جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے اگر یہ کہا ہو کہ میں نے اس ہوٹل کو وقف کیا ہے فلاں مسجد کے اخراجات کے لیے، خرچے کے لیے، تو کیا ہوگا، ہمیشہ جتنی بھی اس کی آمدنی ہوگی اس آمدنی سے اس مسجد کا خرچہ چلایا جائے گا، اس کے علاوہ دوسری جگہ اس کا خرچہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس نے یہ کہا ہو کہ اس ہوٹل کی جو آمدنی ہے، اس کا جو منفعت ہے، جو فائدہ ہے، وہ فائدہ مسلمانوں میں جو یتیم بچے ہیں، مسلمان میں وہ عورتیں جو بیوہ ہیں، انہی پر خرچ کیا جائے، تو صرف یتیم اور بیوہ عورتوں کے لیے خرچ کیا جائے گا، مدرسے اور مسجد میں نہیں۔ تو جو آدمی وقف کرنے والا ہے اس آدمی کی نیت کو دیکھیں گے کہ اس آدمی نے کس لیے وقف کیا ہے۔ وقف کرنے کے بعد اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس جائیداد کو پھر دوبارہ اپنے نام واپس کر لے، جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے وہ ہوٹل رہے گا اللہ تعالیٰ کے نام سے، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو فائدہ ہوگا اس ہوٹل کا جو فائدہ ہوگا، جس مقصد کے لیے اس نے وقف کیا اسی مقصد میں اس کو لگانا ہے۔ تو اصل کو باقی رکھنا ہے، اصل کو کبھی بیچنا نہیں، اصل کو کبھی بھی بیچنا نہیں ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہوگا اس مقصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی وقف کیا ہو، مثال کے طور پہ
ہائی وے کے بازو میں ایک آدمی نے مسجد تعمیر کر دی، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، 10 سال تک 20 سال تک نماز پڑھے، لیکن حکومت نے کیا کیا، ہائی وے کو وہاں سے دور کر دیا، دوسری طرف ہائی وے منتقل کر دی۔ تو ہائی وے کی بدلنے کی وجہ سے اب مسافر وہاں سے نہیں گزر رہے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہے ہیں۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وقف کیا ہو مسجد کے نام پر، اور جس مقصد کے لیے اس مسجد کو تعمیر کی گئی ہے کہ لوگ مسافر آ کے اس میں نماز پڑھیں، اور آج کل راستہ بدلنے کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو اس مسجد کی جو زمین ہے اس کو بیچ کر پھر اسی طرح کی دوسری مسجد تعمیر کریں گے، دوسری جگہ اس جیسی مسجد تعمیر کریں گے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اس مسجد کو بیچ کر پیسہ کوئی آدمی دوسرے کام میں لگا دے، کسی مدرسے کو دے دے، کسی غریب مسکین کو دے دے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے جس نیت سے وقف کیا اسی مقصد کے لیے اس کو دوبارہ استعمال کرنا ہے، یا اس سے بہتر مقصد کے لیے۔ مثال کے طور پہ وہ روڈ کے بازو جو مسجد تھی وہ ویران ہو گئی ہے، لیکن اس مسجد کو مثال کے طور پہ ایک 50 لاکھ میں بیچا گیا اس کی زمین کو، اور کوئی آدمی اس سے بڑی مسجد یعنی اس سے اچھی مسجد تعمیر کرنا چاہ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، یہ مانے نہیں ہے۔ وقف کے لیے کچھ قواعد ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہ آدمی وقف جو کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وقف کرنے والا ہو عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام نہیں ہو، اور وہ بیوقوف نہ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اسے تصرف کرنے کا اختیار ہو، بیوقوف نہ ہو، اور اس کا تصرف صحیح ہو، تو وہ آدمی وقف کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک چھوٹا بچہ 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ اگر آ کر یہ کہے کہ میرے والد کی فلاں جو زمین ہے میں وہ اللہ کے نام سے وقف کرتا ہوں، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، کہتے ہیں اس کی بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ وقف کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص وقف کرے جس کا تصرف صحیح ہے، اور جو چھوٹا لڑکا ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو نہیں معلوم۔ اسی طرح ایک وقف کرنے والا ہوتا ہے جو دان دیتا ہے، دوسرا جس چیز کو دان میں دیا جاتا ہے وہ مال، جیسے زمین وغیرہ، تیسرا جس کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جیسے مدرسے، مسجد، ہاسپٹل، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، غریب محتاج وغیرہ کے لیے، چوتھا جو صیغہ ادا کیا جائے وہ صیغہ، جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ زمین اللہ کے لیے وقف کیا ہے، میں نے فی سبیل اللہ یہ زمین دے دیا ہے، یہ الفاظ صریحہ میں سے، یعنی صریح الفاظ ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صراحت کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو میں نے یہ زمین صدقہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کا لفظ ہے لیکن وہ بھی وقف ہوگا، کیونکہ صدقہ کا معنی، صدقہ اور وقف میں کیا فرق ہوتا ہے کہ صدقہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب صدقہ کر دیتا ہے تو آدمی جس آدمی کو صدقہ کرتا ہے وہ آدمی استعمال کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ختم کر دے، اسی دن جا کر وہ ختم کر دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن وقف میں کیا ہے کہ نہیں، اس کو ختم نہیں کرنا، صرف اس کا جو فائدہ ہے، پروفٹ جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے، اس کا اصل باقی رکھنا ہے۔ صدقہ میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی وہ اصل کو بیچ دیتا ہے، اصل کو کھا لیتا ہے، اصل کو بیچ کے کھا لیتا ہے، کوئی حرج، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن وقف میں کیا ہے کہ نہیں، اس اصل کو باقی رکھنا ہے، صرف پروفٹ کو استعمال کرنا اس مقصد کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں فکر کیے۔ آپ نے بنو نجار
کہ جو 2 لڑکے تھے ان کو بلایا، کہا کہ یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم، کہا اے بنو نجار کے بیٹے تمہارا یہ جو باغ ہے مجھے قیمت میں دو گے، میں اس جگہ مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 لڑکوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ واللہ لا نطلب ثمنہ الا من اللہ، واللہ ہم اس کی قیمت کو نہیں طلب کریں گے مگر اللہ تعالیٰ سے، ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے، ہم للہ فی اللہ اس زمین کو دے رہے ہیں، اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔ اور اس سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ گویا کہ ان 2 لڑکوں نے اپنی جائیداد، اپنی زمین یا اپنا جو باغ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، مفت میں فری میں دے دیے۔ اور دیکھیے کہ اسی زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اور قیامت تک لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، اور جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے وہ دو صحابی کو قیامت تک اجر ملتا رہے گا۔ وہ لوگ مر چکے ہیں لیکن انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے دان دے دیا، قیامت تک ان کو اجر ملتا رہے گا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد تنگ ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو اپنے پیسے سے خریدا، اپنے پیسے سے خرید کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے حصے میں اضافہ کیا۔ اور جب ان کے شہادت سے پہلے باقی لوگوں نے ان کے گھر میں ان کو محصور کر دیا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے جو بڑے بڑے لوگ جو تم لوگوں کو اکسا کر لے کر آئے ان کو بلاؤ۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ مسجد تنگ ہو گئی تھی، میں نے اپنے خالص مال سے اس مسجد کی زمین کا کچھ حصہ خریدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے وقف کر دیا ہے، پھر بھی تم لوگ مجھے منع کرتے ہو اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو مدینے میں جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تو مسجد مدینے کے اندر صرف ایک ہی کنواں تھا، بئر روما، جس کا نام بئر روما۔ اسی کنویں کا پانی میٹھا پانی تھا جو پینے کے لائق، تو جس آدمی کا تھا وہ 1 مد گیہوں یا 1 مد جو کے بدلے میں 1 مشکیزہ پانی بیچتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دے کر اس کنویں کو خرید لیا اور اللہ تعالیٰ کے نام سے وقف کر دیا، اور فری میں تمام مسلمانوں کو کہا کہ جس کو چاہے اس سے پانی لینا ہے پیے۔ اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کو پانی لینا ہے لے، اور وہ خود اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا مسئلہ آیا تو غزوہ تبوک سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹ لا کے دیا، پھر اس کے بعد اور 100 اونٹ لے کر آئے، پھر 100 اونٹ لے کر آئے، پھر اس کے بعد 1000 دینار جو سونے کا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے پاس لا کر 1000 دینار جو سونے کا ہوتا ہے رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دینار کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر وہ عمل نہیں کرے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس قدر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیبر میں مال پایا اور میرے پاس سب سے محبوب مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرو کہ اس کے اصل کو باقی رکھو، اس کا جو فائدہ ہے، پروفٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے وقف کر دو۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں میں اس کے منفعت کو، اس کے فائدے کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اور اس کے جو فائدے ہوں گے وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، رشتہ داروں میں، کمزور لوگوں میں، مسافروں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس آدمی کے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا جو اس وقت کی ذمہ داری لے کہ وہ بھلائی کے ساتھ اس مال موقوف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جمع کرتے ہوئے نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیبر کا جو مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو ان چیزوں کو جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، تب جا کر تم نیکی حاصل کر سکتے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے، اور وہ باغ مسجد نبوی کے سامنے حصے میں تھا، اس باغ میں بہت میٹھا پانی تھا، اچھا پانی ملتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جاتے تھے اور اس باغ سے پانی پیتے تھے، بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے، سایہ حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخن بخن، عرب کے لوگ یہ کلمہ تعجب کے وقت میں استعمال کرتے ہیں، کہا کہ نہیں یہ تو بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، کہا کہ ایسا کرو کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، کیونکہ تمہارے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، رشتہ دار جو غریب و مسکین ہو ان کو پہلے مالدار بنانا یہ ضروری ہے، اس میں زیادہ اجر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان میں اس کا جو فائدہ ہے وہ خرچ کر دو۔ تو انہوں نے اس کے فائدے کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا اور وقف کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر تقریباً جتنے بھی مالدار لوگ تھے صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، وہ وقف کرتے تھے، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ایکم مال وارثی احب الی من مالی، کہ تم میں سے کون آدمی ہے جس کے پاس اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کو اس کا اپنا مال محبوب ہوتا ہے، دوسرے کا مال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا مالہ ما قدم ومال وارثی ما اخر، اس آدمی کا مال وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس نے دے دیا، وہ اس کا مال ہے، جو چھوڑ کے مر رہا ہو وہ اس کا مال نہیں، وہ وارثین کا مال ہے۔ ومال وارثی ما اخر، وارثین کا مال وہ ہوتا ہے جو اس نے چھوڑ کے مرا ہے، اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دیا ہو، صدقہ کر دیا ہو، خیرات کر دیا ہو۔ اور جو چھوڑ کے مر رہا ہو، جو جائیداد اس نے چھوڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف نہیں کیا تو اس کا مال نہیں ہے، اس کے وارثین کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وقف پر ابھارا گیا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ باقی رہے تو وقف کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں کو مختلف جانب سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سے پہلی ایک وجہ یہ کہ ہم لوگوں کے پاس ایمان کی کمی ہے، دوسری وجہ یہ کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو وقف کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام پر نہیں چلتے ہیں، جیسے غریب مسکین وغیرہ کا خیال کرنا۔ اگر مسلمانوں کے پاس جتنی جائیداد ہے وقف کی اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت سے غریب، بہت سے بیوے، بہت سے بیوہ عورتیں، بہت سے یتیم خوشحال ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور عیسائی تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کب خوش ہوں گے؟ جب تک کہ
تم لوگ بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ. تو غیر مسلمین کا رویہ مسلمان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ کفر کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی کافر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایسے دور میں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں خاص طور سے دعا کریں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جو نسل ہے ان کی حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرح ہونے والے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کبھی رسی ڈھیل کر کے ایسی کھینچتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا اور کیا سے کیا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اس پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ ہاں ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صبر کریں اور تقوی اختیار کریں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو ان کے جو چال ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ جو چال چلتے ہیں، وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. تو ایسے وقت میں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور دین پر اچھی طرح سے جم جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی ایمان کی اصلاح فرمائیں، عمل کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی اور صبر کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے مال اور اموال موقوفہ کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سکون اطمینان کے ساتھ رکھ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی دنیا اور آخرت میں خیر و برکت نازل فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک و بدعات سے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.